بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ NM TV ہے. میں نصرت مرزا ہوں اور آج کا موضوع جو ہے وہ بھارت کے کسان ہیں. ان کا یہ خیال ہے بھارت کے کسانوں کا کہ مودی سرکار ان کو غلام بنانا چاہتی ہے. انہوں نے پہلے جو حملہ کیا وہ مسلمانوں پہ کیا جو کہ 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور لیکن مسلمان منظم نہیں ہیں. وہ چاروں طرف جو ہے وہ تو پھیلے ہوئے ہیں، منظم نہیں ہیں، اور وہ یہ سب سارے کرتے رہے. ان پر کانگریس کے دھوکے میں آتے رہے. اب کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت کے غریب کسان ہیں اور دوسری طرف ان کسانوں کو غلام بنانے والے مالدار لوگ ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کے مالک ہیں، اور جنہوں نے بھارت میں نریندر مودی جیسے گاؤدی کو، یعنی ایک بیوقوف آدمی کو بھارت جیسے بڑے ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اور جس نے پورے بھارتیوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ان کو اپنے تابع بنایا ہوا ہے. بھارت میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی جو ذات پات کا نظام ہے وہ اتنا خراب ہے کہ جس کو اپارتھائڈ بھی شرمندگی ہوتی ہے. آپ یاد کریں کہ جب جنوبی افریقہ میں یہ ہوا تھا کہ گوروں کی حکومت تھی اور وہ کالوں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے تھے، تو ان کا نام اپارتھائڈ بن گیا، نسل پرست بن گئے، اور پھر وہ ختم ہو گیا. اب یہ تو صدیوں کے ساتھ میں آپ دیکھیں کہ بھارت کے میں جو ذات پات کا معاملہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ہندوؤں کو برہمنوں نے غلام بنایا ہوا ہے، اور اس قدر زیادہ غلام بنایا ہوا ہے کہ ان کے اوپر وہ نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کجا، ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. ان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہے، ان کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے. ان کی جو عورتیں ہیں ان کی عصمت دری کرنا ان کے لیے ایک روزمرہ کا معمول ہے، جو کہ جو برہمن لوگ ہیں. تو اب چھوٹے ذات کے ہندوؤں کو برابر کے حقوق حاصل نہیں ہیں بھارت کے اندر. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا ظلم تو جنوبی افریقہ کے گوروں نے بھی افریقہ کے میں نے سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نہیں کیا. اب بھارت میں نے جیسا کہا کہ اقلیتوں میں جو سب سے بڑی اقلیت تھی وہ مسلمانوں کی تھی، وہ 25 کروڑ کی تعداد میں تھی. انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ میں، جو کشمیر میں جو ان کی سب سے بڑی ریاست تھی جس میں کہ ان کی اکثریت تھی، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہاں اس پر جو 370 کا قانون تھا جس کو ایک خصوصی اختیارات دے رکھے تھے، اسی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا. 35A کا جو دستور تھا وہ یہ تمام بات کی انہوں نے اپنے دستور کے خلاف، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف انہوں نے یہ کام کر کے ان کو کشمیریوں کو اب 1.5 سال ہو گیا ہے جب سے، یعنی 5 اگست 2019 سے انہوں نے مقید کیا ہوا ہے. اتنا بڑا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے لیکن کہیں پر بھی انسانیت کے لمبردار بنتے ہیں، وہاں کہیں بھی کانوں پہ ان کی جون رنگ رہی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ دیکھ لیا کہ وہ اس پر کچھ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر دوسرے لوگ جو مسلمان تھے، جو کوئی بنگلہ دیش سے آیا تھا، ان پہ شریعت کے 2 قوانین لاگو کر دیے. ایک شریعت کا بل جو ہے وہ پاس کریں کہ صاحب آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں. تو اب جب یہ اس پر دیکھا کہ کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ جو رد عمل ہوا تو اس میں پھر ان کو بڑی کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ کورونا آ گیا جس کی وجہ سے وہ مظاہرے وغیرہ سب ختم ہو گئے. اب انہوں نے سکھوں کی باری ہے، تو انہوں نے سکھوں میں جان بہت ہے، وہ 4 کروڑ 5 کروڑ کے قریب ہیں، اور وہ کسانوں کو سہولت دینے کے لیے کے بہانے انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ وہ جو اپنا جو زرعی پیداوار ہے وہ جا کر منڈیوں میں نہیں بیچیں، بلکہ وہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جیسے امبانی ہیں، ریلائنس ہیں، وہ ان کو دیں. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا اور وہ خود آگے وہاں خریدیں گے. اب کسانوں کو یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم صدیوں سے بیچتے آ رہے ہیں، اور وہ وہاں پر پہلے ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم جب منڈی جاتے تھے تو وہ جو آڑتی جو تھا وہ ہمارے پر ہمیں جو آدھی قیمت دیتا تھا تو وہ لے کے بھی آ جاتے تھے ہم. لیکن اب ہمارے نمائندے اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ نمائندوں کی وجہ سے ہمارا یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے اب وہ 5 روپے کی بجائے ہمیں 8 روپے ملنے لگ گئے ہیں، 7.5 روپے ملنے لگ گئے ہیں، تو ہمیں کم نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ملٹی نیشنل کمپنی کے لوگ آ گئے تو پھر ہماری تو تباہی بربادی مکمل ہو جائے گی اور ہم ان کے غلام بن جائیں گے. اس میں سکھ نہیں ہے، پورا ہندوستان کا کسان اس میں شامل ہے. اب اس میں اس نتیجے میں پہنچ گئے ہیں
18 दिन हो गए, 18 दिन से वो सड़कों पर हैं और 18 दिनों से वो मुसलसल ये लोग वो मैंने अपने जो इनके पास ट्रैलर हैं, ट्रैक्टर हैं, उनके साथ लिए हुए दिल्ली के चारों इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और आज जो है 14 दिसंबर है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हम आज बड़ी हड़ताल करेंगे। पहले तो हम इनके बता देते हैं कि हड़ताल का जो क्या नतीजे क्या निकले हैं वो आपको बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों में सिर्फ सिख नहीं है, हरियाणा के किसान भी हिंदू हैं। उनके लीडर हरियाणा की जो पंच हैं, उसके सरबराह प्रहलाद सिंह भूरा खीरा का कहना है कि 12 दिसंबर के बाद ऑल इंडिया किसान संघर्ष ताउन कमेटी ने नरेंद्र मोदी के मुकाबले का मंसूबा बना लिया है, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और फिर उन्होंने ये कहा है कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर देंगे 14 दिसंबर को, यानी आज के दिन। इसके अलावा दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देंगे। वो रिलायंस की तमाम मसूनात का बाइकाट करेंगे। 14/2020 से सारे डिस्ट्रिक्ट में पुरअमन एहतजाज होगा और ये मुल्क की सारी रियासतों में होगा। उन्होंने कहा कि हमने तमाम किसानों को हिदायत दे दी कि वो दिल्ली करीब जमा रहे। हम दिल्ली जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर रखेंगे और चाहे इसमें 6 माह लग जाएं तो भी हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपना राशन लेके आए हैं। सारे टूल प्लाजा पे कब्जा करेंगे और लोगों से टूल के पैसे वसूल नहीं करेंगे। उसने कहा कि ये जुल्म और भी ये है कि हुकूमत जो है पहले टैक्स के नाम पर गाड़ियों पर टैक्स के नाम पर हमसे पैसे लेती है और फिर टूल प्लाजा के जरिए से हमसे पैसे लेती है उस सड़क पर चलने के लिए। तो हम इस पर ये टूल प्लाजा में पैसे बटोरती है, तो हम इस तरह से ये तो बरतानिया से भी ज्यादा टैक्स कर लेने का फंदा है, फंदे में हमें झगड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से इस हुकूमत के अब जब हुकूमत ने आंख बंद कर लिए हैं, कान बंद कर लिए हैं, तो हमारे पास पुरअमन एहतियात के अलावा और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब सूरत हाल ये हुई है कि मुरादाबाद टूल प्लाजा पर भारतीय किसान मुरादाबाद पर आज के दिन 14 दिसंबर 2020 के दिन में ये ख्याल था कि ये खूनरेज दिन होगा, लेकिन ये अभी तक तो खूनरेज नहीं हुआ, पुरअमन है। और ये टूल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन का जो एहतजाज हो रहा है, तो उन्होंने वो तीनों कवानीन को जो उन्होंने लागू किए हैं, जो उसको वापस लेने का फैसला है। और इसमें एक और बात भी जो है वो ये है कि वो किसान अगर इसके पर रिलायंस पर और ये अंबानी पर के खिलाफ जो है, जो कि मोदी के फाइनेंसर हैं, इनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि टोल प्लाजा पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि 3 कवानीन को वापस लें और किसानों के सब्र का इम्तिहान न लें। मुल्क के तमाम किसान यूनियन ने ऐलान किया था कि वो तीन जरिए कानून की वापसी के लिए सभी टूल प्लाजा पर एहतियात करेंगे और सभी आने जाने वाली गाड़ियों के लिए टूल फ्री कराएंगे। इसके तहत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुंडा पांडे टूल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कारकुनों ने 3 जरिए कानून के खिलाफ एहतियात करते हुए सभी आने जाने वाली गाड़ियों का टोल जो था वो फ्री कर दिया, उनको मुफ्त में जाने आने दिया। भारतीय किसान यूनियन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत से जल्द से जल्द 3 कानून को वापस ले और किसानों को इम्तिहान न ले। ऐसा न हो कि काश्तकारों के सब्र का बंद टूट जाए और सरकार को भारी पड़ जाए। इस दौरान जिले इंतजामिया और पुलिस टूल प्लाजा भारी तादाद में मौजूद रही। वादा हो कि इन तीनों जरिए कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर गुज़िश्ता 18 दिनों से किसान एहतियात कर रहे हैं। इस दौरान किसान रहनुमा और हुकूमत से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हुकूमत अपने कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है, न ही किसान अपने मुतालबा से पीछे हटने के लिए तैयार है। इस दौरान किसानों ने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबा जल्द नहीं माने गए तो इन मदारों को में तेजी कर देंगे और इसमें हुकूमत को परेशानी का सामना पड़ सकता है। हालांकि किसान तंजीम ने साफ कहा है कि पुरअमन एहतियात के सहारे ही आगे बढ़ेंगे और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर कई अजीब बातें हुई हैं, वो भी आप सुन लें कि आज जब ये किसान ने जब वो भूख हड़ताल पर जब भारत के किसानों ने मोदी को आगे लगा लिया है और किसान सारे मुल्क में भूख हड़ताल कर रहे हैं, मुतअद्दिद रियासतों और अहम शहरों को बंद कर दिया गया। दिल्ली के वज़ीर आला जो अरविंद केजरीवाल ने जो है वो उन्होंने काश्तकारों की हिमायत में भी उनके इज़हार यकजहती के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
مظاہرین کا میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ امرتسر سے آنے والی براتیوں میں جو کسان لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں ایک دلہا دلہن آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے ان کے حق میں کہا کہ میں کسان فیملی ہے اور انہوں نے میں اس مظاہرے میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتا ہوں، دلہن نے کہا، اور وہ نعرے لگائے مودی کے خلاف۔ پھر برمنگھم میں جو کہ برطانیہ میں ہے، اس میں ہزاروں افراد نے بھارتی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ کیا، مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے، خالصانہ جھنڈے بھی ظاہر آئے۔ واشنگٹن میں بھی یہی ہوا کہ سکھ کمیونٹی نے احتجاج کیا ہے، مظاہرین سینکڑوں گاڑیوں میں ریلی کی صورت میں باہر سفارت خانے کے باہر پہنچے اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ عالمی برادری انسانی حقوق کا احترام کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی یہ بات نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو، جو مسلمانوں کے بعد میں سکھوں کو بھی وہ نکیل ڈال لیں، ان کی ناک میں نکیل ڈال کر ان کو بھی بالکل بے قابو کر دیں، کیونکہ وہ ایک دیو مالائی دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے خیال یہ ہے کہ ایک جو ہندو جو ہے وہ ایک بہت سب سے سپیریئر قوم ہے دنیا کی، جنہوں نے سب سے پہلے جو دنیا کے اندر جو ہے اڑنا سیکھا، جنہوں نے یہ جو کہتے ہیں کہ جو ان کے جہاں کے دیوتاؤں کے جو پر دکھائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اڑتے تھے، اور جو اور ایک زمانہ تھا جو 5,000 سال پہلے ان کی سب سے بڑی تہذیب تھی، سب سے بڑا ان کا جو ترقی یافتہ قوم تھی، تو وہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ دور کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو لوگ جو ہمارا نظام ہے جو کہ برادری کا نظام ہے، جس میں برہمن اور شودر اور جو کھتری اور یہ لوگ چار جو انہوں نے ذاتیں بنائی ہوئی ہیں، اس نظام کو ہم لاگو کریں گے، اس سے اور دلی کو اور بھارت کو خالی کریں گے تمام دوسری جو قومیں ہیں، مسلمان، عیسائی، سکھ اور جین، بدھ مت اور جو دوسرے جو سارے جو مذاہب ہیں ان سب سے وہ خالی کر دیں گے، اور وہ بالآخر ہندوؤں کو یہاں پر صرف رہنے دیں گے، جو کہ ایک عظیم قوم ہے۔ ان کے خیال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم قوم ہندو ہیں اور دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور دنیا پر ان کی بالادستی ہوگی۔ یہ خیال لے کر مودی صاحب آگے چل رہے ہیں۔ اس لیے ان کو 10-20 ہزار آدمیوں کو مارنا یا 50 ہزار آدمیوں کو مارنا یا میں نے برطانیہ کے لوگوں کی تاریخ کو دہرانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس پلان پر عمل کرنے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ برے دن آ رہے ہیں اور مودی کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔